السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز علماء کرام، سعودی سفارت خانے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان خصوصی فضیلت الشیخ بدر بن ناصر العنزی حفظہ اللہ، اور اسی طرح فضیلت الشیخ عبداللطیف عبدالصمد الکاتب حفظہ اللہ، اور دیگر قابل احترام علماء کرام، صوبائی جمعیت اہل حدیث کے اور ہماری ضلعی جمعیتوں کے ذمہ داران، اور یہاں تشریف فرما عمائدین جماعت و ملت، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں تعلیمی بیداری اور اسی طرح مسابقات کی اہمیت کے تعلق سے بہت اہم اور بنیادی باتیں ہو چکی ہیں۔ رسمی طور پر کچھ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ آپ کے سامنے البتہ اس کانفرنس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے مہمانوں نے وہ خواہ انہوں نے خطاب کیا ہو یا انہوں نے اپنے تاثرات میں کچھ کلمات کہے ہوں، وہ یقیناً بہت مفید ہیں، نہایت ہی قابل قدر ہیں۔ البتہ اس کانفرنس میں اختتامی بنیادی یا پیغام کی حیثیت رکھنے والا جو خطاب ہے موضوع کے حساب سے، اس میں سارے خطاب اہم ہیں، اور جو پیغام اس کانفرنس کے ذریعے دینے کی جو سوچ تھی، جو کوشش تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات نہ کہنے کا وقت ہے، نہ اسے دہرایا جا سکتا ہے۔ ہمارے شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ نے تعلیمی اداروں کی اہمیت بتا کر کے تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے اداروں کے ساتھ تعاون کی جو بنیادی بات کہی ہے، ظاہر سی بات ہے تعلیم کو عام کرنا اور تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے سلسلے کو فروغ دینا ایک بہت بڑا بنیادی ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کا خطاب ہوا، ہمارے فاضل بھائی ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا خطاب ہوا، اور ابھی آخر میں جو ہماری کانفرنسوں کا جو مشغول ختام ہوا کرتا ہے، فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوا۔ ہماری بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے آخری مرحلوں کی بنیادی باتیں اور کلمات سننے کے حوالے سے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، مشکلات بہت ہوتی ہیں، جبکہ ایسے پروگراموں میں اخیر میں ایسے خطاب کو رکھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ اہم ہو، زیادہ سے زیادہ قیمتی ہو، لیکن مشکل یہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، ہمارے مسائل اور تقاضے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں اپنے ان نہایت ہی معزز مہمانوں کے حوالے سے کے تعلق سے، اور ان سے معذرت چاہتا ہوں ہمارے فاضل اور تعلیمی میدان میں کام کرنے والی نہایت اہم شخصیت، ہماری جماعت کی بہت اہم شخصیت اور بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار جناب مولانا ارشد مختار محمدی حفظہ اللہ سے، کہ اس پروگرام میں وقت کی تنگی کی بنیاد پر ہم انہیں وقت نہیں دے سکے، اور بہت سارے ہمارے فضلاء یہاں موجود تھے، تشریف رکھتے ہیں، اجمل منظور صاحب ہیں، ہمارے انصار زبیر محمدی صاحب ہیں، ہمارے عزیز کفایت اللہ سنابلی ہیں، اور بہت سارے اہل علم ہیں۔ میں سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور سبوں نے بہرحال دیکھا ہے کہ کتنی مشکل سے اس پروگرام کو ہمارے نظمہ نے نکالا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ درگزر کریں، اور یہ مشن جو انشاءاللہ شروع ہوا ہے مسابقہ کا، انشاءاللہ اسے بہر صورت
ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں اسے جاری رکھا جائے گا، اور اداروں کا جو تعاون ہے اور جس طرح جامعات، مدارس اور مکاتب کے لوگوں نے حصہ لیا ہے، اس سے ہم لوگوں کو بہت حوصلہ بڑھا ہے۔ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کا پہلا ٹارگیٹ یہ تھا کہ صرف 100 بچوں کو ہم لوگ سلیکٹ کریں گے، لیکن اداروں کی طرف سے بچوں کی دلجوئی کے لیے ایک طرح سے اتنی بڑی تعداد میں درخواستیں آ گئی کہ انہیں ریجیکٹ کرنے کے لیے دل نے منظور نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے جیسے کمیٹی نے بہت سوچا، بار بار سوچا کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں ہم طلبہ کو کیوں لیں، کیوں انہیں مسابقہ میں بٹھائیں۔ ہم لوگوں کو اس کی بھی شکایت سننے کو ملی کہ طلبہ کو دیر رات تک بٹھائے رکھا گیا۔ آخر طلبہ کی بڑی تعداد تھی تو کیا جا سکتا تھا۔ 100 کے بجائے 300 طلبہ مسابقہ میں آئے۔ اب مسابقہ میں 300 طلبہ، ابھی مکہ کی جو مطلب یہ ایک طرح سے مسابقاتی سلسلہ مکہ میں جو چل رہا ہے، آپ دیکھیے 166 بچے ہیں 117 ملکوں سے، صرف 166 بچے ہیں اور 117 ملکوں سے، اور تقریباً 1 ہفتہ چلے گا یہ مسابقہ۔ پھر بھی بچوں کو اس لیے نہیں واپس کیا گیا کہ ایک بار بڑے حوصلے سے ہمارے اداروں کے ذمہ داروں نے اپنے بچوں کی ترشیح کی ہے، تو یہ ہوا کہ آنے دو ان بچوں کو، جتنی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، جتنی بھی استطاعت ہے۔ ہمارے ساتھ سعودی سفارت خانے کے ملحق کے ذمہ داروں نے بھی کچھ جزوی تعاون کیا ہے۔ بہت سارے لوگ پروپیگنڈا بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے تعاون سے یہ تقریباً 15 لاکھ روپے کے خرچ سے یہ مسابقہ ہوا ہے اور یہ پروگرام اللہ کے فضل و توفیق سے ہوا ہے، تو ان کا جزوی تعاون ضرور ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے احباب اور جماعت کے احباب اور جماعت کی کوششوں سے اللہ کے فضل سے یہ پروگرام ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، صوبائی جمعیت اہل حدیث کا پروگرام اپنی کوشش، اپنی فکر سے اللہ کی توفیق کے بعد اپنے مستوی اور اپنے معیار سے ہی ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق مانگتے ہیں۔ ہم سب اپنی کمیوں کے تسلیم کرتے ہوئے مزید کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں۔ لیکن آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے، حصے داری بتائی ہے، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو، ہمارے لیے ان کا تعاون بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہماری نظر میں ان کا تعاون ہے، جو اس مسابقے کی قدر کے حساب سے تائید کرتے ہیں اور اس کی اہمیت سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کا تعاون سب سے بڑا تعاون ہے، کیونکہ مادی تعاون، دعوتی تعاون اور اسی طرح مسابقاتی مسئلوں میں ان کا فکری تعاون، یہ سب سے بڑا تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اور جس طرح بھی جن کا تعاون ہے اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔